جنات اور اولیاء کے روحانی واقعات۔ یہ واقعات صرف داستانیں نہیں بلکہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہماری عقل سے بہت آگے کی دنیا سے جڑی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسی مخلوق کے بارے میں سوچا ہے جو آپ کے ساتھ اسی زمین پر موجود ہو، سانس لے رہی ہو، باتیں کر رہی ہو، مگر آپ اسے دیکھ نہ سکتے ہوں؟ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ ساتھ ایک اور مخلوق بھی اس دنیا میں آباد ہے، جنات۔ یہ مخلوق نظر تو نہیں آتی، لیکن اس کی حقیقت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جنات بھی علم و ہدایت کے لیے انسانوں کے پاس آتے رہے ہیں، خاص طور پر ان ہستیوں کے پاس جو اللہ کے ولی کہلاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنات کی روحانی پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اولیاء اللہ کے قدموں میں لا بٹھایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی، وہ ہستی جنہیں نہ صرف انسان مانتے تھے بلکہ جنات بھی ان کی مجلسوں میں شامل ہوتے۔ ایک بار ایک جن نے ان سے سوال کیا، یا شیخ، آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہمارے دل کو کیسے چھو جاتے ہیں؟ شیخ نے نرمی سے مسکرا کر فرمایا، یہ میری زبان کی تاثیر نہیں، یہ قرآن کی روشنی ہے اور اخلاص کی خوشبو جو دلوں کو چیر کر اندر تک اتر جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ میں حضرت حسن بصری کی مسجد میں اکثر راتوں کو ایک اجنبی خاموش بیٹھا نظر آتا، اور پھر ایک دن اچانک اس نے کہا، ہم جنات ہیں اور ہم دین سیکھنے آئے ہیں، کیا ہمیں بھی وہی شریعت لازم ہے جو تم انسانوں پر ہے؟ حضرت نے فرمایا، ہاں، تم بھی اللہ کے بندے ہو اور تم پر بھی وہی ذمہ داریاں ہیں جو ہم پر ہیں۔ حضرت بایزید بستم کی راتیں کچھ خاص تھیں۔ وہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تو ہوا میں عجیب سی سکون بھری خاموشی چھا جاتی، اور جب وہ قیام میں کھڑے ہوتے تو جنات ان کے پیچھے صف باندھ کر نماز ادا کرتے۔ ان میں سے ایک جن نے ایک رات کہا، اے ولی اللہ، ہمیں بتاؤ، کیا اللہ ہمیں بھی وہی قرب عطا کر سکتا ہے جو تمہیں دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قرب شکل مخلوق کا محتاج نہیں، دل کی سچائی، آنکھ کے آنسو اور سجدے کی گہرائی ہی اصل پہچان ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر جن ہدایت چاہتا تھا، کئی جن ایسے بھی تھے جو اللہ کے ولیوں کو آزمانے آتے۔ ایک رات حضرت احمد بن حنبل عبادت میں مصروف تھے جب ایک جن نے آ کر پوچھا، کیا ہم جنات کے لیے بھی وضو فرض ہے؟ آپ نے سر اٹھایا اور نرمی سے فرمایا، اگر تم نماز پڑھتے ہو تو وضو تم پر بھی فرض ہے۔ جن خاموش ہو گیا، جیسے اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو گیا ہو۔ ایسی ہی ایک داستان حضرت اویس قرن کی ہے، جنہوں نے ظاہری طور پر کبھی رسول اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن عشق اور اطاعت میں اتنے بلند ہو گئے کہ جب ان کا انتقال ہوا، روایت ہے کہ جنات بھی ان کے جنازے میں شریک ہوئے، اور فرشتے بھی۔ یہ واقعات صرف قصے نہیں، یہ ایک غیبی دنیا کی جھلک ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی مخلوق صرف ہم نہیں، اور اللہ کی رحمت بھی صرف ہمارے لیے نہیں۔ جنات، انسان، فرشتے، سب اس ایک کے محتاج ہیں، اور جو اللہ کا بندہ بنتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن، اللہ اسے اپنے قرب سے محروم نہیں کرتا۔ تو کبھی اگر دل میں غرور آئے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، یاد رکھنا کہ جنات بھی قرآن سنتے ہیں، جنات بھی روتے ہیں، اور جنات بھی ہدایت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔